لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر، اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی، اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہہ دیا کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آگے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے، اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے، المتوفی 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں، ابن عباس پہ بھی لگائے، انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا، طحاوی نہیں پھر سنی رہتا، جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی، اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے۔ یہ ابن عباس کی عادت تھی، وہ اس کو بھی کہتے ہیں تیری ماں تجھے روئے، تو کہہ رہا ہے 22 دفعہ اللہ اکبر کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آدمی نے انجینئر محمد علی مرزا کے وہ بیانات سنے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں، تو اس شخص کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویری دشمن ہے، کسی نہ کسی انداز سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہٹ طنز کرتا ہی رہتا ہے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس گفتگو میں بھی اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرنے کے لیے دو حضرات کا سہارا لیا ہے، نمبر 1 حضرت ابن عباس، نمبر 2 حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا نے کہا کہ ایک روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ بڑی خطرناک روایت ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ اور بعد میں پھر اس نے روایت بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب شرح معانی الاثار میں نقل کیا ہے، اور مرزا نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، یہ اس کا حضرت امام طحاوی پر بدترین جھوٹ ہے۔ اگر یہ واقعی حلالی باپ کا بیٹا ہے تو شرح معانی الاثار کھولے اور دکھائے کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گدھے والی حدیث کو کہاں صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے جھوٹ بولا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں۔ آپ پڑھ جائیے شرح معانی الاثار، باب الوتر پڑھیں، اس حدیث کو پڑھیں، اس کا اگلا پچھلا متن پڑھیں، آپ کو بالکل بھی حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح کہیں نظر نہیں آئے گی۔ دوسری بات اس نے کہا اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ کس کی توثیق کی ہے؟ اس روایت کی؟ نہ، بالکل حضرت امام طحاوی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ضرور پیش کی ہے، نہ اس کی تصحیح کی ہے اور نہ ہی اس کی توثیق کی ہے۔ یہ اس آدمی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اصل روایت پیش کرتے ہیں، آپ کو اصل کتاب دکھا کر، اور آپ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور خود پڑھیں اور بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے حضرت امام طحاوی کی تصحیح اور حضرت امام طحاوی کی توثیق۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے شرح معانی الاثار حضرت امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام طحاوی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ ان کی عبارت دیکھیں اور سنیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیل لہ، اس سے کہا جائے گا قد روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی فعل معاویہ ھذا ما يدل علی انکارہ ایاہ علیہ وذالک۔ اب یہاں سے وہ روایت شروع کرتے ہیں، ان ابا غسان مالک بن یحیی الحمدانی حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال اخبرنا عمران بن حلیر عن اکرمۃ انه قال كنت مع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عند معاویة نتحدث حتى ذهب هزيء من الليل فقام معاوية فركع ركعة واحدة فقال ابن عباس
من این ترا اخذها الحمار، یہ روایت ہے جو مرزا نے پیش کی ہے، یہاں پر یہ روایت ختم ہو چکی ہے، اس سے پچھلی عبارت بھی میں نے پیش کر دی ہے۔ اس اخذها الحمار کے لفظ کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نئی روایت کو شروع کیا ہے۔ اس روایت کو یہاں پر امام طحاوی نے ختم کر دی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، مرزا نے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تصحیح منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے۔ یہ تو اس روایت کی ایک سند ہے اور روایت کے الفاظ ہیں جس میں حمار کا لفظ آتا ہے۔ اب اس کی ذرا دوسری سند سنیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران فذكر باسناده مثله الا انه لم يقل الحمار، یہاں سے یہ دوسری روایت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دو روایتیں نقل کی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آپ کو سنا بھی دی ہے اور آپ کو دکھا بھی دی ہیں۔ اس کے بعد ان روایتوں پر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا کلام موجود ہے اور اس میں بھی تصحیح اور توثیق کا نام و نشان نہیں ہے، وہ عبارت بھی ہم آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس شرح معانی الاثار ہو وہ اپنے طور پر اس کی تحقیق کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے، شرح معانی الاثار، اس کا صفحہ نمبر 183 ہے، ورنہ آپ باب الوتر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں وقد يجوز ان يكون قول ابن عباس اصاب معاویہ ولا التقیۃ منه له ای اصاب في شيء آخر لانه كان في زمانه ولا يجوز عليه عندنا ان يكون ما خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عنده صوابا وقد روي عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ في الفطر انه ثلاث۔ آگے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نئی بات کو شروع فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وطر 3 تھے۔ اب مرزا کی ہم نے بات مکمل کر دی ہے، یہ ہم نے ساری بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہاں پر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تصحیح کا نشان ہے اور نہ ہی حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق موجود ہے۔ اب سنیے، اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا پھر کیا جواب ہے؟ جناب آپ یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت معاویہ کے ایک وتر پڑھنے کے بارے میں جو بخاری میں بھی آتی ہے، دوسری کتابوں میں بھی آتی ہے، وہ روایت کسی نے پیش کی تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انکار بھی منقول ہے۔ پھر انہوں نے جو دو روایتیں پیش کی ہیں۔ اب یہاں تک بات ہے ایک وتر کی، ہم بھی اس کو درست نہیں سمجھتے جیسا کہ حضرت ابن عباس نہیں سمجھتے تھے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وتر پڑھنا، یہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، وہ مجتہد ہے اور مجتہد کو اجتہاد کا حق ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لفظ حمار یہ موجود ہے کہ نہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت اور طرح آتی ہے اور طحاوی کے اندر یہ روایت اور طرح ہے، اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو دو سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب ذرا پہلی سند کی حقیقت سنیے۔ مرزا کہہ رہا تھا اس کو ضعیف ثابت نہیں کرنا، ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو طحاوی مر جائے گا۔ اور بھئی کیوں مر جائے گا طحاوی؟ امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے یا امام طحاوی نے اس کی تصحیح کی ہے؟ کیوں مر جائے گا طحاوی؟ انہوں نے سند پیش کی ہے اور آپ پر چھوڑ دیا اب اس کی تحقیق کرو۔ اس میں پہلا راوی ہے ابو غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی۔ اس راوی کی کسی ایسے محدث سے توثیق ثابت نہیں ہے جو غیر متساہل ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی وفات لکھی ہے، اساتذہ شاگردوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی توثیق کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو نامور حنفی محدث ہیں، جنہوں نے شرح معانی الاثار کے روات پر ایک الگ سے کتاب لکھی ہے مغانی الاخیار، انہوں نے بھی اس راوی ابو غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اساتذہ کا، شاگردوں کا، وفات کا ذکر کیا ہے اور اس کی توثیق کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی غیر متساہل محدث سے ابو غسان مالک بن یحییٰ الحمدانی کی توثیق ثابت نہیں ہے، نہ تو حضرت امام طحاوی سے اور نہ ہی بعد والے کسی اور غیر متساہل محدث سے۔ اگر کوئی بندہ اس حمار والی روایت کو صحیح سمجھتا ہے اس پر لازم ہے اس راوی کی توثیق ثابت کرے۔ ہمارے نزدیک یہ مجہول راوی ہے اور جناب مجہول راوی کی روایت صحیح نہیں، ضعیف ہوتی ہے۔ آپ کس طرح اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں؟
हिमार वाली रिवायत सही नहीं है। अच्छा, हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रिवायत को एक और सनद के साथ नकल किया है। वो सनद, उसमें कौन कौन से रावी हैं? हज़रत इमाम तावी का उस्ताद अबू बकरा सिका है, उस्मान बिन उमर वो भी सिका है, इमरान बिन हुदैद वो भी सिका है। उस हदीस के तमाम रावी सिका है जो दूसरी रिवायत है, पहली नहीं। पहली में अबू गिसान मालिक बिन यहया मजहूल है जिसमें हिमार का लफ्ज़ है, और दूसरी रिवायत की सनद सही है। और इमाम तावी ने पता क्या फरमाया? फरमाया कि इमरान रावी ने इसी तरह, यानी जैसे पहली रिवायत थी उसी तरह सारी रिवायत नकल की है, इल्ला मगर, यानी मजहूल रावी की रिवायत और दूसरी रिवायत में फर्क हज़रत इमाम तावी बताते हैं, इल्ला अन्नहु लम यकुल हिमारा, कि दूसरी रिवायत में यानी जिसकी सनद सही है उसमें हिमार का लफ्ज़ नहीं है। अब पता चला, ज़ईफ रिवायत के अंदर हिमार का लफ्ज़ मौजूद है, सही रिवायत के अंदर हिमार का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इसकी सराहत फरमा दी है। अब रिवायत किस तरह बन गई? अब रिवायत यूँ बन गई, ये हज़रत इकरमा फरमाते हैं, मैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के साथ था तो हम हज़रत मुआविया से वहाँ पर हम बातें करते रहे हज़रत मुआविया के पास, यहाँ तक कि रात का एक किस्सा गुजर गया। हज़रत मुआविया खड़े हुए, उन्होंने एक वितर पढ़ा तो कहते हैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाया, कहाँ से लिया इसने? अब जिस रिवायत में हिमार का लफ्ज़ आता है उसमें रावी मजहूल, और दूसरी रिवायत के अंदर हिमार का लफ्ज़ नहीं आता, वहाँ पर तर्जुमा क्या बनेगा? इसने ये वितर कहाँ से लिया है? और यही बात हम कहते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक वितर पढ़ने को इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सही नहीं समझा, और हम भी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हैं। और बाकी जो मिर्ज़ा पलम्बर ने अपने दिल का बुग़्ज़ जो हज़रत मुआविया के बारे में ज़ाहिर किया है वो बिल्कुल बातिल है। इसने जिस रिवायत का सहारा लिया हिमार वाली रिवायत वो मजहूल की है। और अगर ये सही समझता है, 1 2 3 जितने चाहे गैर मुतसाहिल, इन लफ्ज़ों पे गौर करो, तो सीख करने वाला गैर मुतसाहिल मुहद्दिस हो, इब्ने हिब्बान ना हो, उस अकेले की तौसीक को मोतबर नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका आम तौर पे कायदा है वो मजहूल रावियों को सिका करार दे देते हैं। अगर आप सही समझते हैं तो पेश करो, वरना हिमार वाली रिवायत ज़ईफ़ है और वो रिवायत ठीक है कि जिसमें हिमार का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। और फिर ये कहता है इमाम तहावी पे भी लगाओ फतवा। भाई क्यों लगाए फतवा? उन्होंने तो सनद के साथ रिवायत नकल की है, वो तो सनद के साथ रिवायत नकल करके बरी हो गए, हम उन पर क्यों फतवा लगाएं? और देखो, तूने खुद एक बयान में कहा कि इस किताब में एक ईमान सोद रिवायत है, यानी मुस्नद अहमद में वो जो नस्ब के बारे में रिवायत आती है उसके बारे में तूने खुद कहा वो ईमान सोद रिवायत है। नकल किसने की है? इमाम अहमद ने। फिर तूने खुद कहा इमाम अहमद पर फतवा नहीं लगेगा, क्यों? उन्हें सनद बयान कर दिया। जनाब उसी कायदे को यहाँ पर लागू करें। इसी तरह इमाम तहावी पर फतवा नहीं लगेगा, क्यों? उन्होंने सनद बयान कर दी है। आप खुद तहकीक करो और फैसला करो, और जो रिवायत सही है उसमें हिमार का लफ्ज़ नहीं है, जिसमें हिमार का लफ्ज़ है वो रिवायत सही नहीं है। इसलिए तेरा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला पर बकबक करना बिल्कुल फजूल है। और तू कहता है इमाम तहावी पर भी फतवा लगाओ, उन्होंने ये रिवायत नकल की है, इब्ने अब्बास पर भी लगाओ, इमाम तहावी की बात बाद में करना। तू ज़रा सही बुखारी की तरफ आना। सही बुखारी जिल्द अव्वल 877 नंबर रिवायत मौजूद है। इकरमा रावी कहते हैं कि मैंने मक्का में एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने 22 तकबीरें कही। तूने भी इस रिवायत का थोड़ा सा ऐसे बयान में बयान किया था। वो कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से कहा कि ये आदमी यानी नमाज में 22 तकबीरें कहने वाला ये मुझे अहमक मालूम होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम कर दे, ये अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर तहावी के अंदर हज़रत इब्ने अब्बास ने हज़रत मुआविया पर एतराज़ किया है, सख्त जुमला बोला है, सख्त जुमला बोला है, तो इकरमा ने भी बोला है, तो तू इकरमा के बारे में क्या कहेगा? तहावी और इब्ने अब्बास को बाद में कहो, पहले इकरमा और सही बुखारी की फिक्र करो। असल बात यह है किसी पर भी एतराज़ नहीं होता, ये तेरे अंदर के जहन का गंद है, ये वो राफसियत का तर्ज है। जब हम राफसियों को रोकते हैं ना, भाई साहबा को बुरा भला बनना कहो, उनको गाली मत दो, वो क्या कहते हैं, वो सहाबा किराम के बाहमी इख्तिलाफात को बयान करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं साहबा भी तो एक दूसरे को बुरा कहते ही असी कहता था, फिर की होया। ये जाहिलाना दलील है जिसको तूने दिया है। राफजियों के वजीफा खोर, तुझे बात की समझ ही नहीं है। सहाबा का बाहमी एक दूसरे को कुछ कहना और हुक्म रखता है, और बाद वाले आदमी का सहाबा किराम के बारे में कोई ऐसा लफ्ज कहना इसका हुक्म और है।
اس کو ہم انشاءاللہ ایک الگ سے بیان کے اندر کریں گے، لیکن میں نے تو پھر بھی ہلکی سی بات بتلا دی ہے۔ صحابہ کا ایک دوسرے کے بارے میں سخت لفظ استعمال کرنا اور ہے، بعد والے بندے کا ان پر کوئی طنز کرنا، تعریض کرنا، ہٹ کرنا، اس کا حکم اور ہے۔ دونوں کو مت ملاؤ، تحاوی کو چھوڑو، صحیح بخاری کی فکر کرو جہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے احمق کا جملہ بولا گیا ہے، اور اس کی تو سند بھی صحیح ہے، اس حمار والی کی تو سند بھی ضعیف ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تو فضول گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیری اپنی حقیقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ تو معزز سامعین، ہمارے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی پلمبر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بدنام کرنے کے لیے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پر دو جھوٹ بولے ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ اس روایت کو امام طحاوی نے صحیح کہا ہے، اور دوسرا یہ کہا امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے، جس میں حمار کا لفظ ہے، نہ آپ نے تصحیح کی نہ توثیق کی۔ ہماری تحقیق کے مطابق اس میں ابو غسان راوی مجہول ہے، اور دوسری سند جس میں حمار کا لفظ نہیں ہے وہ روایت صحیح ہے، اور ہم بھی اس روایت کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اس انجینئر فرقہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔